اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ یہ پانچویں سپارے کا رکوع ہے، پانچویں رکوع کا آغاز ہے، اور اس پورے پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، یہاں بھی بیان ہوا ہے اور آگے سورۃ الصافات میں بھی آ رہا ہے۔ جو حصہ اس کا یہاں بیان ہوا ہے تو اس حصے کا تذکرہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد الانبیاء کہلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بطور خاص قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کی ہیں، اور یہاں ان کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ ان کی دعوت کا واقعہ ہے۔ ہر نبی کا مقصد زندگی دعوت الی اللہ تھا، ہر نبی دنیا میں دعوت کے لیے آیا کرتا تھا، تو نبیوں کی محنت دعوت ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی تو ان کے والد آگے سے بگڑ گئے، پہلے بھی تذکرہ اس کا گزرا ہے اور آئندہ بھی آئے گا۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم بت کی مورتیاں بنا کر بیٹھے ہو اور ان کی عبادتوں پر جمے بیٹھے ہو، ان کا کیا فائدہ ہے، ان سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، وہ دلیل آگے سے دینے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ بھی ان بتوں کا کیا فائدہ، ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، یہ کوئی عبادت کرنے کے قابل ہیں؟ کہنے لگے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، لہذا ہم بھی ایسے کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی غلطی پر ہو، تمہارے باپ دادا بھی غلط تھے۔ تو وہ پھر آگے سے کہنے لگے اچھا تو کوئی سچی نئی بات لے کر آیا ہے، پہلے والے غلط تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل، میں جو بات لے کر آیا ہوں وہ سچ ہے کہ زمین و آسمان کا رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہمارے بت یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسی تدبیر کروں گا جس سے حقیقت کھول کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک دن ان کا کوئی میلہ تھا، تہوار تھا، وہ اپنے اس میلے پر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے، یہ پیچھے ٹھہر گئے، اور جب پیچھے ٹھہرے تو ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ ایک ان کا بڑا خدا تھا، ایک چھوٹے خدا تھے۔ تو ماشاءاللہ خداؤں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک بڑا خدا اور باقی چھوٹے خدا۔ تو انہوں نے کلاڑا اٹھایا اور سارے چھوٹے خداؤں کی گردنیں اڑا دی، اور کلاڑا اٹھا کر بڑے خدا کے کندھے پر جا کے لٹکا دیا۔ وہ جو واپس آئے دیکھے تو خداؤں کی تو گردنیں اڑی ہوئی تھیں، خدا سارے زمین میں رول رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ادھر ایک نوجوان ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے بتوں کے خلاف، یہ اسی نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے اس کو لے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ گئے، تو وہ پوچھنے لگے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو طنزاً کہا میں نے کہاں کیا ہے، یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، دیکھو کلاڑا اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ان سب کی گردنیں اڑائی ہیں، جس نے یہ کندھے کے اوپر کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے، تو پوچھو اس سے کہ بھئی اس نے نہیں اڑائی گردنیں تو اور کس نے اڑائی ہیں؟ کلاڑا تو اس نے اٹھایا ہوا ہے، اگر اس نے گردن نہیں اڑائی تو پھر اور کس نے اڑائی ہے؟ تو کہنے لگے ابراہیم پتہ تو ہے تجھے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا ہو تمہارا، جو خدا بول بھی نہیں سکتا، اپنا قاتل بھی نہیں بتا سکتا، تم اس کو خدا مانتے ہو؟ اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ خدا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ تو آ گئی بات کہ واقعی بات ٹھیک ہے، تو پھر بجائے یہ کہ بات کو مان لیتے الٹا دشمنی پر ہوتے رہے۔ اب کہنے لگے ابراہیم کو آگ میں ڈال کے جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔ خدا مدد کرتا ہے یا خدا کی مدد کی جاتی ہے؟
تو کہنے لگے بس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے کہ میں دعوت توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، باقی تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ نبی کی سرشت میں، فطرت میں دعوت ہوتی ہے، اس کا مقصد بعثت بھی دعوت ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کا غم اور درد بھی دعوت ہوتا ہے۔ وہ بہر صورت امت کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوتا ہے، بھلا اس کے لیے اس کو جتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم آگ میں ڈال دیں گے، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، دعوت سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا، بات تو یہی ہے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ تو پھر وہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ انہوں نے پھر لکڑیاں جمع کیں، بہت سا ایندھن جمع کیا، ایک عرصے تک وہ ایندھن جلاتے رہے، پھر آگ کا الاؤ تیار ہو گیا بہت زیادہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق مشین کو لایا گیا۔ منجنیق ایک مشین ہوتی تھی جس میں بڑا سا پتھر ڈال کر دور سے پھینکتے تھے قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے، کیونکہ آگ کا الاؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو دور سے پھینکنے کا انہوں نے سوچا تھا۔ تو منجنیق میں بٹھا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سے پوچھو ضرورت ہے میری، یعنی جبریل کی، فرشتے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، جبریل مجھے ضرورت تو ہے مدد کی مگر تیری نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو خاموش ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا دیا گیا، تو کہہ رہے تھے حسبی یا ربی حسبی ربی حسبی نعم المولا نعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے، وہ بڑا اچھا مددگار ہے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ جب وہ آگ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے درمیان سے مخلوق کا واسطہ ختم کر دیا تھا، وہ اس طرح کہ جبریل ایک مخلوق ہے، تو جبریل علیہ السلام آئے تھے کہ میں آپ کی مدد کروں، تو ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق کو نکال دیا، کہا مجھے اللہ کی ضرورت ہے، بس ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جوڑ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درمیان سے مخلوق کا راستہ ہٹا دیا، ڈائریکٹ آگ کو کہا یا نار، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ جبریل کو نہیں بھیجا کہ جا آگ کو ٹھنڈی کر کے آ، حالانکہ ہر کام کو سر انجام دلانے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو فرشتے بارش برسا کے آؤ، جو فرشتے فلانے کی موت لے کر آؤ، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو درمیان سے ہٹا دیا کہ ابراہیم ڈائریکٹ میں سے جڑا ہوا تھا، اس نے جبریل کی مدد کو درمیان میں نہیں لیا تھا، تو میں بھی مدد کرنے کے لیے فرشتے کو نہیں بھیجوں گا، خود رب آگ کو حکم دوں گا۔ جب اللہ نے آگ کو حکم دیا کہا یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جا، تو اللہ کا حکم آنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ان کو سردی سی محسوس ہونے لگی۔ اللہ نے فوراً فرمایا وَسَلَامًا، اور سلامتی والی، راحت والی ٹھنڈی، تکلیف والی ٹھنڈی نہیں۔ تو وہ پھر ایک معتدل قسم کی ٹھنڈی خوشگوار آگ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اس طریقے سے بچا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہمارے خلیل کے ساتھ بری تدبیر کی تھی، ہم نے خود ان کو ناکام کر دیا اور ان کا انجام برا کر دیا۔ پھر جب دیکھا نمرود نے، چونکہ یہ نمرود کی بادشاہ تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، نمرود نے دیکھا کہ اس پر تو آگ بھی اثر نہیں کرتی، اور جب آپ کو ڈالا گیا آگ کے اندر، مختلف تفاسیر میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر 7 دن رہے تفسیر مظہری کے مطابق، اور فرماتے تھے جو میرے دن وہاں آگ کے اندر گزرے ہیں اس سے زیادہ راحت والے دن میری زندگی میں نہیں گزرے۔ میرا رب چاہے تو آگ میں راحت پہنچا دے، یہ میرے رب کی قدرت ہے اور طاقت ہے، جو چاہے کر دے۔ یہ دعوت کا ایک بہت بڑا بول ہے، اللہ چاہے تو آگ کو آگ ہی رکھے مگر اس سے کسی چیز کو جلنے نہ دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ وہ آگ تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ صرف سیدنا ابراہیم کے لیے آگ نہیں تھی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض رسیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھی گئی تھی پھر اٹھا کر نعوذ باللہ پھینکا گیا تھا، وہ رسیاں تک جل گئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جتنا چاہے کر گزرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ پوری طاقت اور پوری قدرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب نمرود نے دیکھا تو وہ مرعوب ہو گیا،
تو اب اس کی ہمت نہیں ہوئی آگ سے ان کے نکلنے کے بعد کوئی اور سزا دیں، تو اس نے پیچھے ہٹ گیا نمرود۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ دونوں پھر وہ سرزمین چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق دیا، پھر بیٹے اسحاق سے آگے بیٹا حضرت یعقوب دیا، پھر سب کو نبوت دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے سلسلے میں اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، سب کو نیک صالح اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار فرمایا۔ یہ ہمارے آج کے رکوع کا خلاصہ ہے۔ میں اب اس کی تلاوت کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے آیتوں کا ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں بخوبی جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو۔ تو قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجدنا آبا پڑھیں گے، الف پر کھڑی زبر ہے نا، تو اس کو ابا نہیں پڑھنا، آبا پڑھنا ہے۔ آباءنا، کیونکہ با کے اوپر پھر مد ہے، آباءنا لہا عابدین، عین پر کھڑی زبر ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ قالو، تو ان کافروں نے کہا، اجئتنا بالحق، اجئ، علیحدہ لفظ ہے، آگے جی حمزہ کے اوپر جھٹکا ہے، جی جئتنا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو وہ کافر کہنے لگے ابراہیم تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو، یعنی یہ باتیں سچی کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے باپ دادے بھی غلط تھے، ہم بھی غلط ہیں، اور یہ ان کو ہم خدا مانتے ہیں خدا نہیں، یہ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیونکہ ساری زندگی انہوں نے بت پرستی دیکھی تھی، ان کو تو عجیب لگا کہ یہ کہنا کہ بت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بر ربکم، بر پڑھیں گے، لام پر جزم ہے لیکن چونکہ را پر شد ہے تو با کو ڈائریکٹ را سے ملا دیں گے۔ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اگر رکیں گے فطرہن، فطرہن نہیں پڑھنا، ہن کا مطلب یہ ہے کہ نون پر پھر شد نہیں ہے، کیونکہ نون پر شد ہے، جب رکیں گے تو نون کو کلیئر کریں گے، فطرہن، اور ملا کر پڑھیں گے فطرہن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تولوا مدبرین، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے آگے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسی تدبیر کروں گا، کیسی تدبیر؟ جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے علاوہ باقی سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے برا کر پوچھیں کہ ایسا کیوں کیا۔ قالو، وہ ان کافروں نے کہا، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، تو ان کافروں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم انسان ہے۔
قالو تو کافر کچھ کافر کہنے لگے سمعنا فتئیں، اس کو فتئیں پڑھیں گے کیونکہ تے پر دو زبریں ہیں اور آگے یا پر شد ہے تو تا یا میں مل جائے گی۔ فتئیں یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو ان میں کافروں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو تو ان کافروں نے کہا فأتو بہ، فاتو نہیں پڑھنا، فأتو بہ علی اعین الناس، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تو ان کافروں نے کہا تو پھر اس ابراہیم کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ یہ سب لوگ گواہ بن جائیں کہ واقعی اسی نے کیا ہے۔ قالو ان کافروں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اس کو دیکھو یا ابراہیم کو، یا کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے، پھر یا کی جو الف ہے نا اس الف کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کو پڑھیں گے یا ابراہیم۔ تو کافر بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ وہ تو بے ادبی میں بولے یہ حرکت تم نے کی ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت تو ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، جب انہوں نے کہا کہ حرکت تم نے کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا نہیں بلکہ ان کے بڑے نے کی ہے، حالانکہ یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ نعوذ باللہ، کوئی ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا بلکہ یہ ان پر تنزن کہا تھا، یعنی یہ کہا تھا تنزن کہ میں نے کہاں کیا، اس نے کیا پوچھو اس خدا سے، یعنی کیا تو میں نے ہی ہے، اب یہ جو خدا بنا کھڑا ہے نا پھر اسی نے کیا ہوگا، تو اس طرح ان کو تنزن کہا تھا، یہ کوئی غلط بیانی نہیں تھی۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی چور کا ہاتھ کاٹ دے اور پھر کہے میں نے کہاں اس کا ہاتھ کاٹا ہے، اس کی اپنی بد کرداری نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے، تو ہاتھ تو انسان ہی کاٹتا ہے، لیکن وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل تو اسی کی بد کرداری ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کٹا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی تناظر میں کہا، اور ایک یہ مطلب بھی اس آیت کا بن سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ فرض کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ ان کے بتوں نے، ان کے بڑے بت نے کیا ہے، یہ سمجھ لو کہ میں نے نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے بت نے کیا ہے، آخر بڑا جو کھڑا ہے خدا یہاں اس کو پتہ تو ہوگا کہ چھوٹے خداؤں کے ساتھ کیا ہوا، پوچھو اس سے، تو اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو وہ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کی بات تو بہت وزنی تھی، کہنے لگے یہ بڑے خدا نے کیا ہوگا، پوچھو اس سے اگر یہ بولتا ہے تو سوچنے لگے کہ خدا تو بول سکنا چاہیے۔ فَقَالُوا، تو وہ کافر آپس میں کہنے لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، سچی بات تو یہی ہے کہ تم ظالم ہو، آپس میں کہنے لگے کہ ظالم ہم ہیں، ان قصوروار ہم ہی قصوروار ہیں، اس میں ابراہیم کا قصور نہیں ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر خدا ہے تو پھر بولے۔ تو پھر جب دیکھا کہ اب جواب کوئی نہیں بن پڑتا، ابراہیم علیہ السلام کی بات مضبوط ہے کہ یہ بول تو واقعی نہیں سکتے، اگر بولتے ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے بھی کون تمہاری گردن اڑا گیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء ينطقون، کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ تو نہیں بولتے۔ تو پھر قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر بھلا بتاؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان؟ اف لکم، تف ہو تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے ان بتوں پر بھی تف ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر ذرا بھی عقل نہیں ہے؟
کہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ ابراہیم یہ نہیں بول سکتے، خود شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو، ابھی بھی عقل نہیں آتی کہ یہ خدا کیسے ہو گئے۔ تو اب دلیل میں تو گئے وہ ہار، کیونکہ جواب تو تھا کوئی نہیں، کہنے لگے کہ ہاں یہ بولتے تو ہے نہیں۔ قالو، اب غصے میں آ کر کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو، آج اپنے خداؤں کو بچاؤ ورنہ ان کی بے عزتی ہے۔ قلنا، تو جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ، یا نار اے آگ، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے بری چال چلی، بری تدبیر کی، لیکن نبی کے خلاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، پھر اللہ نے نمرود کے دل میں رعب ڈال دیا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یعنی پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا سفر کرایا، پھر یہ نمرود کا علاقہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، اور ملک شام کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا کہا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو ملک شام دنیاوی لحاظ سے برکتوں والا ہے، اور ایک دینی لحاظ سے برکتوں والا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اس لیے برکتوں والا ہے کہ وہ زرخیز علاقہ ہے، پھل پھول باغات وہاں ہوتے ہیں۔ دینی لحاظ سے اس لیے برکتوں والا ہے کہ وہاں اللہ نے بہت کثرت سے انبیاء بھیجے ہیں۔ ملک شام میں اور ملک فلسطین میں اللہ کی طرف سے بہت سارے انبیاء آئے ہیں، اس لیے ان کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ پڑھیں گے، وقف کریں گے تو تا کو ہا میں بدل دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا، نافلہ انعام کے طور پر، یعنی ان کو بیٹا اسحاق دیا، پھر ان کا بیٹا آگے یعقوب پیدا ہوا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا، یعنی امام بنایا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ اللہ اپنے نبیوں کی تعریف کر رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اس کو ایک تے پڑھیں گے، کانت تعمل نہیں پڑھیں گے، کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور لوط کو ہم نے حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بڑی برائی والی نافرمان قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بہت سارے گندے کام کرتی تھی۔ ایک جو بڑا گندا کام قرآن نے ذکر کیا ہے، اور سورہ ہود میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے جو پیچھے سپاروں میں ہے، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، یعنی مرد مردوں کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، مردوں کا مردوں کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، لوط علیہ السلام یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔
یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا اور واقعے کا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ کل انہی آیات کو جو میں نے آج پڑھی ہیں ان سے ہمیں کیا عملی پیغامات ملتے ہیں یہ عرض کروں گا، اور یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کہ وہ ہم جنس پرستی میں تھی، اس پر بھی کچھ ضروری مسائل عرض کروں گا انشاءاللہ۔